السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں بھائی گائز، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈنکی مووی کے بارے میں کہ یہ ڈنکی مووی کس طرح شروع ہوئی اور کس طرح ختم ہوئی۔ تو آتے ہیں، شروعات کرتے ہیں یہ ڈنکی مووی میں۔ اس میں ایک کریکٹر ہے مانو، یہ جو ایک لڑکی کا نام ہے مانو، لندن میں رہتی ہے اور وہاں یہ ایک ہسپتال میں تھی۔ تو یہ میرے خیال میں بیمار تھی، تو پھر یہ اسپتال سے بھاگتی ہے اور ایک لائر سے کہتی ہے کہ اب میں ایک انڈیا میں جانا چاہتا ہوں، تو اب میرے لیے ویزا کرو تاکہ میں انڈیا تک پہنچ جاؤں۔ لیکن یہ لائر تو پہلا تو نہیں مانتا ہے، ویسے بہانے کرتے ہیں، لیکن پھر یہ مانتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بوگس ڈنکی طریقے سے آپ کو انڈیا پہنچا دوں گا۔ تو آتے ہیں کہ یہ سٹوری پریزنٹ میں فیوچر میں کیسا تھی۔ تو یہ لائر پھر بھی اس کو ویسے بہانے کرتے ہیں، تو پھر یہ ہانڈی کے بارے میں سوچتی ہے کہ ہانڈی کو میں کس طرح کال کر دوں تاکہ وہ ہمیں انڈیا بھیجوائے، تاکہ میں انڈیا پہنچ جاؤں۔ تو پھر سٹوری فیوچر میں آتی ہے۔ ہر سال پنجاب میں ایک مقابلہ ہوتی ہے، اس میں ریس ہوتا ہے۔ تو ایک ریس ہر سال ہانڈی جیتتا ہے۔ تو ہانڈی ایک ریس میں تھی، تو وہاں اس کے ساتھ ایک دوست ملتا ہے کہ لندن سے مانو کا کال آیا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں ہانڈی سے بات کروانا چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ ہانڈی یہ ریس چھوڑتا ہے اور وہ آتا ہے کہ میں مانو کے ساتھ دو باتیں کروں۔ تو مانو کہتی ہے کہ میں انڈیا آنا چاہتا ہوں، مجھے انڈیا تک کو پہنچا دوں تاکہ میں تمہارے ساتھ مل جاؤں۔ تو منو کے ساتھ دو دوست بھی ہیں، بکی اور بلو۔ بکی تو یہ کہانی پھر فیوچر میں آتی ہے کہ بکی تو بال کٹوانا چاہتی ہے، بالوں کا کام کرتی ہے، اور اس کا فیملی بہت کمزور ہے، اور فیملی میں اس کو لوگ صحیح طریقے سے نہیں دیکھتے ہیں۔ اور بالو کا باپ تو نہیں ہے، لیکن اس کا ماں ہے، اور وہ ماں یہ کپڑے وغیرہ بیچتی ہے۔ مانو کا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، لیکن یہ کام کرتا ہے بازار میں۔ تو ایک دن ہانڈی آتا ہے پنجاب میں، وہاں یہ ہانڈی اصل میں ایک فوجی ہے، تو یہ ایک دوستوں کے ساتھ ملنے کے لیے آتا ہے۔ تو ایک دو شخصوں کا جھگڑا ادھر ہوتا ہے، تو اس میں مانو بھی ہوتی ہے، تو ہانڈی آتا ہے اور مانو کو بچاتی ہے۔ تو یہ ہانڈی تو صرف اپنے دوست ملنے کے لیے آیا ہے اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے کہ میں اس کے ساتھ مل جاؤں۔ تو ادھر یہ مانو جب سمجھ جاتی ہے کہ یہ تو آیا ہے اور وہ میرا بھائی ہے، جو ہانڈی اپنے دوست کے لیے آیا ہے، تو وہ تو میرا بھائی ہے۔ تو مانو اس کو کہتی ہے کہ آ جاؤ، میں وہ تمہارے دوست آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ ہانڈی مانو کے ساتھ جاتا ہے۔ تو یہ ہانڈی مانو کو بتاتا ہے کہ آپ کا بھائی ہمارے ساتھ تھا، لیکن وہ بھائی مر چکا ہے۔ تو یہ مانو بہت پریشان ہوتا ہے اور رونا لگتی ہے۔ تو پھر ہانڈی مانو سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کو لندن اپنے ساتھ بھیج دوں گا، میں لندن جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو بھی میں لے جاؤں گا۔ تو پھر یہ مانو تو خوش ہوتی ہے کہ چلو، میں تو واقعی لندن جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ ایک پلان کرتی ہے کہ ہم کس طرح لندن جائے، لیکن کوئی بھی اس کو لندن نہیں بھیجواتے ہیں، کوئی بھی اس کے لیے کام نہیں کرتے۔ تو پھر یہ بوگس طریقے سے لندن جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ پاکستان آتے ہیں، اور پاکستان سے افغانستان، اور افغانستان سے ایران، اور اس طرح یہ جاتے ہیں۔
تو پھر جب یہ ایران پہنچتے ہیں تو ایران میں ایک بوٹ میں یہ بیٹھتے ہیں. جب یہ بوٹ میں جاتے ہیں تو ادھر ایک پہاڑ آتا ہے, اس پر ایک پوجی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پھر پوجی جب یہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ بوٹ سے چھلانگ لگاتے ہیں اور پانی میں نیچے سے تیرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. جب وہ تو پھر یہ ترکی جاتے ہیں. ترکی میں ادھر بھی کچھ اس پر شک ہوتے ہیں. تو پھر اس بندے ہوتے ہیں. تو پھر اس میں چیز تو اس سے لگ جاتے ہیں, مار جاتے ہیں اور یہ 4 بچتے ہیں, مانو اور ہانڈی اور 2 اور ہوتے ہیں. تو پھر یہ ترکی سے ٹرین میں لندن چلے جاتے ہیں. جب یہ لندن پہنچ جاتے ہیں تو پھر جب یہ وہاں لندن پہنچ جاتے ہیں تو وہاں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی باہر سے کوئی لندن آ جائے تو اس کو بہت مسائل ہونا پڑتا ہے. تو پھر یہ اور شخص کے ساتھ ملتا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کرتا ہے کہ آپ کس طرح زندگی گزارتا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں 500 کماتا ہوں لیکن میں بہت گزارا کرتا ہوں اور اپنے گھر کو بھی بیچتا ہوں. تو پھر یہ سوچتا ہے کہ تو پھر یہ ہانڈی مانو سے کہتا ہے کہ ہمیں کس طرح یہ نیشنلٹی مل جائے تاکہ ہم پیسے ادھر کمائیں. تو پھر یہ ہانڈی مانو سے کہتا ہے کہ آپ ادھر ایک شخص ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ شادی کریں تاکہ ہمیں نیشنلٹی مل جائیں گے اور ہم بہت سے پیسے کمائیں گے. جب یہ اس کی شادی ہوتی ہے ایک دن تو وہ شخص جو مانو کے ساتھ شادی کرتا ہے تو وہ شخص مانو کے ساتھ کسنگ کرنا چاہتا ہے. جب یہ کسنگ کرتا ہے تو یہ ہانڈی کو بہت برا لگتا ہے. تو ادھر ہانڈی اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اور بہت زیادہ جھگڑا کرتا ہے. تو پھر ہانڈی کو پولیس پکڑواتا ہے اور جیل میں ڈالتا ہے. تو پھر ہانڈی کورٹ جاتا ہے اور جج کے سامنے پیش ہوتا ہے. تو پھر اس سے پہلے مانو ہانڈی کو بتاتا ہے تو اب جج کے سامنے یہ سوال کرے کہ میں انڈیا نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں مجھے خطرہ ہے. تو پھر وہ جج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہانڈی کو جلا وطن کرتا ہے اور یہ انڈیا آ جاتا ہے اور مانو اور وہ 2 بندے ادھر رہ جاتا ہے. پھر یہ کہانی پریزنٹ میں آتا ہے جو فیوچر کا کہانی تو آپ نے سنا گائز. تو یہ پریزنٹ میں آتا ہے تو یہ منو اور 2 دوست ہے یہ دبئی میں آیا ہے اور یہ ہانڈی کے ساتھ ملنا چاہتا ہے. تو ہانڈی بھی دبئی میں جاتا ہے اور منو کے ساتھ ملتے ہیں, وہاں بہت باتیں کرتے ہیں. تو پھر یہ ہانڈی ایک ایسا پلان بناتا ہے کہ منو کو اور وہ دونوں دوست جو ہوتے ہیں اس کو کنٹینر میں بٹھاتے ہیں اور یہ انڈیا بھیجوانا چاہتے ہیں تاکہ یہ بھی انڈیا چلے جائیں اور وہاں ہمارے ساتھ زندگی گزارے. منو یہ سوچ رہی تھی کہ ہانڈی نے تو شادی کی ہے لیکن ہانڈی نے بھی شادی نہیں کی تھی اور منو تو بھی ایسا تھی لیکن منو کو برین ٹیومر تھا. تو پھر یہ وہاں پولیس کو شک ہوتا ہے کہ اس میں تو 3 بندے ہیں. تو پھر اس کو پکڑواتے ہیں لیکن وہاں بھی پولیس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو انڈیا کے ہیں کیونکہ اس کے نام سے پتہ چلتا تھا کہ یہ تو انڈیا کے ہیں. منو کو تو اپنا گھر بھی ملا تھا اور ہانڈی بھی ملا تھا لیکن یہ پھر جب وہ کہانی کی آخر میں آتے ہیں تو ہانڈی تو منو کو پروپوز کرتا ہے لیکن جب منو تو ہاں کرتی ہے لیکن اس کو تو برین ٹیومر تھی. لیکن یہ منو وفات ہوتی ہے.
تو پھر یہ کہانی آخر میں آتی ہے. اس کہانی کا خلاصہ یہی ہے کہ کہانی کے آخر میں، فلم کے آخر میں یہ بتاتا ہے کہ ہر سال میں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ باہر جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ مرے جاتے ہیں راستے میں، اور کسی نہ کسی طریقے سے مر جاتے ہیں. تو یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح مت کیا کرے اور اپنے وطن میں کام کیا کرے، اپنے وطن کو ترقی دیا کرے، اپنے وطن کے لیے کام کرے، باہر میں مت جایا کرے. اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آیا ہو تو یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں.